مذہبی زندگی کے کمال کی مثالیں اولیاء کرام کے نفوس قدسیہ میں ملتی ہیں۔ شخصیت کی نشو و نما میں جتنا دخل ان شخصیات کے اثر و نفوس میں ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ اولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ ہی پسندیدہ سیرت پیدا کرنے میں مؤثر ہے۔ اولیاء کرام بلا شبہ نہ صرف صاحب کرامت ہوتے ہیں بلکہ صاحب علم و عمل بھی ہوتے ہیں۔ تقوی و طہارت کی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا کفر اور خدا کی محبت میں جان دینا عین اسلام ہوتا ہے۔ انہی اوصاف کی بدولت مخلوق خدا ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ خداوند عالم اپنی ان نیک بندوں میں بلا کی جاذبیت اور غضب کی دلکشی اور کشش پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ پاک نفوس ہے جنہیں اللہ کی راہ میں فنا ہو کر بقا ملتی ہے۔ یہ مشعل نور ہے، سوز و ساز، عشق و محبت، خلوص و اخلاص، صدق و صفا، لطف و عطا کا پیکر ہوتے ہیں۔ تحمل اور توکل قناعت ان کی دولت ہوتی ہے۔ نامسعاد حالات میں بھی رہ کر تسلیم رضا اور سجدہ شکر بجا لانا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ آزمائشوں اور امتحان خداوندی میں استقامت اور ثابت قدمی انہی کو عطا ہوتی ہے۔ یہ ہر کس و نقص کے مقدر کی بات نہیں۔ غالباً یہ واقعہ 97 ہجری کا ہے کہ ایک بزرگ خدا کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی پیدا کی۔ اندھیری یک بستہ رات، چراغ تیل سے آری، گھر میں ضروریات کی زندگی نہ ہونے کے برابر، لیکن دل یقین و توکل سے مالا مال تھا، جس کی وجہ سے وہ بندہ خدا بالکل آزردہ خاطر نہ ہوا۔ اس نے کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا، نہ زبان پر حرف شکایت لایا۔ خالق کی رضا پر شاکر ہو کر اس نے بارگاہ خداوندی میں اپنا سر سجدہ میں رکھ کر حوصلہ اور ثابت قدمی کی دعا کی۔ اسی دم عالم غنودگی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ نوید سنائی کہ تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو ابھی جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کہ تو نے اپنے معاملات سے آج ہم پر درود نہیں بھیجا ہے، لہٰذا کفارہ کے طور پر وہ تمہیں 400 درہم دے دے اور تو اس سے اپنی ضروریات پوری کرے۔ عالم بیداری پر اس مرتے بزرگ کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کو اپنی پریشانیوں اور تیرہ بختیوں اور تنگ دستیوں کا صلہ اس کی توقع سے بڑھ کر مل رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس پر طرح یہ کہ 400 درہم اس حالات میں مل جانا کسی بے بہا خزانے سے کم نہ تھا۔ اسی دم اس نے حاکم وقت کو پیغام رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچایا۔ حاکم اپنی کوتاہی پر گھبرائے اور سجدہ شکر بجا لایا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ناچیز کو یاد کیا ہے، اور ساتھ ہی پیغام رساں کا بھی مشکور ہوا اور اس کو حسب حکم 400 درہم ادا کیے۔ پریشان حال شخص آسودہ خاطر ہو کر گھر لوٹا اور سچے بچے کی ضروریات کو پورا کیا۔ اس کو اپنی بچی کی خوش قسمتی پر ناز تھا، اور یہ خوش بخت وہ قلندرہ تھی جن کو زبانہ رابعہ بصری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ بزرگ تھیں جن کی زیارت کو کعبہ خود چل کر آیا۔ توکل اور تسلیم و رضا اولیاء کرام کا خاصہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک دفعہ 2 درویش تشریف لائے اور کھانے کے لیے روٹی طلب کی۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے دونوں روٹیاں دسترخوان پر رکھوا دیں۔ اسی وقت دروازے پر ایک سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اس فقیر کو زیادہ مستحق جانا اور روٹیاں اس کو دے دی، اور مہمانوں کے ساتھ خود روٹیوں کی خدا کی طرف سے آمد کا انتظار کرنے لگی۔ مہمان درویشوں کے تقاضے کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ خدا کا وعدہ پورا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی وقت ایک کنیز 18 روٹیاں لے کر آئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ خوان ہمارے لیے نہیں ہے، اس کو واپس لے جاؤ اور جس کے لیے ہے اس تک پہنچاؤ۔ کنیز اصرار کرتی رہی اور درویش بھی بضد تھے کہ اس خوان کو قبول کر لینا چاہیے، مگر اس ولیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کنیز واپس چلی گئی اور مالکہ سے تمام قصہ کہہ سنایا۔ مالکہ شرمندہ ہوئی اور کہا کہ رابعہ نے بالکل درست کہا ہے۔ اس نے خوان میں 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے دوبارہ ان کی خدمت میں بھیجا۔ اس مرتبہ شمار کرنے پر رابعہ بصری نے خوان کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ واقعی ہمارے لیے ہے۔ آپ کو اس بات پر یقین کامل تھا کہ خدا ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ آپ نے 2 روٹیاں سائل کو دے دی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب تک 20 روٹیاں نہ دیں آپ نے اس خوان کو منظور نہ کیا۔ یہ یقین اور کامل ایمان کی دولت خدا انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کے مقرب و محبوب بندے ہوتے ہیں۔
اسی زمانے میں بصرہ کے حاکم محمد بن سلیمان ہاشمی نے شادی کا ارادہ کیا اور لوگوں سے کسی ایسی خاتون کے متعلق پوچھا جو نادر روزگار ہو اور جس کے چہرے کی روشنی چاند کو بھی ماند کر ڈالے۔ لوگوں نے رابعہ کا نام لیا۔ اسی پر رابعہ کو شادی کا پیغام ملا۔ آپ نے جواباً کہا کہ لوگوں کے کہنے سے تو نے مجھے پیغام بھیجا ہے، لہٰذا تو معافی کا حقدار ہے، مگر یاد رکھ تیری موت قریب ہے اور بعد از موت تو حشرات الارض کے کھانے کا سامان ہوگا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا اور بقیہ عمر استغفار اور عبادت میں گزار دی۔ رابعہ بصری نے تمام عمر شادی کے بغیر گزاری، وہ بھی دیگر اہل ایمان کی طرح اپنی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی متمنی تھی۔ ازدواجی رشتے عبادت میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور وہ لمحہ بھر کے لیے بھی خدا سے دوری پسند نہ کرتی تھی۔ رابعہ بصری سے اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامتیں ظاہر کروائیں جو بہت قوم اولیاء کرام کو نصیب ہوئی ہیں۔ وہ اپنے دور کی قافلہ سالار اور یکتہ روزگار تھی۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکو آپ کے گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں بڑے بڑے عمراء اور رؤساء آتے ہیں، لہٰذا یہاں پر زہر و جواہر لازمی ہوں گے، مگر گھر کا کونا کونا چھاننے کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ واپس جا رہا تھا، اس کو رابعہ بصری کی شرینی گفتاری نے روکا۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تم چور ہو؟ ڈاکو نے غصے میں جواب دیا، ہاں۔ آپ نے کہا تو یہاں سے خالی ہاتھ مت جانا۔ ڈاکو بولا، یہاں کیا رکھا ہے جو میں لے جاؤں؟ میں زر و جواہر کو لوٹنے والا ہوں اور وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ رابعہ بصری مسکرائیں اور کہا کہ وضو کر کے میرے حجرے میں 2 رکعت نماز تو ادا کر لو۔ دیکھنا یہاں سے تم اتنا کچھ لے جاؤ گے کہ ساری زندگی اتنا مال تمہیں نہیں ملا ہوگا۔ چور نے لالچ میں آ کر وضو کیا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ ادھر رابعہ بصری نے دعا کرنا شروع کی کہ میرے رب، یہ شخص میرے دروازے پر آیا تھا مگر اس کو کچھ نہیں ملا، میں اس کو تیرے دروازے پر لے آئی ہوں۔ ڈاکو نے نماز ادا کرنا شروع کی تو اس کو اتنا سرور ملا کہ اس نے 2 رکعت نماز کے بعد مزید 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مزید 2 رکعت پڑھی، حتیٰ کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہا۔ صبح رابعہ بصری نے دیکھا کہ وہ سر بسجود گریہ زاری کر رہا ہے، اپنے عیوب کا اعتراف کر رہا ہے، گناہ پر شرمندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور خدا کو اس کی یہ گریہ زاری اور استغفار اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کی تمام خطائیں معاف فرما دیں اور وہ رابعہ کے حجرے سے ولی بن کر نکلا۔ یہ دیکھ کر رابعہ بصری نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے مولا، تو نے اپنے گناہ گار کو معاف کر دیا، اس کو پہچان کر اعلیٰ مقام عطا کیا، اس کو قبول کیا۔ میں بھی تیری عاجز بندی ہوں، مجھ کو بھی قبول فرما، میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ خدا نے جواب دیا، رابعہ تو کیا سوچتی ہے، تیری وجہ ہی سے تو میں نے اس کو معاف کیا ہے، اس کی توبہ قبول کی ہے اور اس کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیوز میں حضرت رابعہ بصری کی زندگی پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو پسند کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔